اس کی کل والی بات نہ بار دیگر صلوات. آواز بڑھا دے، میں دور رکھوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی من اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومشکات الضیاء والمنہاج البادی والکتاب الہادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ علا بہا ذکرہ بحجت کافیہ وموعظۃ شافیہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم الماسور والکتاب المستور والنور الساطع والضیاء اللامع سیدنا الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، برادران ایمانی، پاک محرم ایسوسییشن کے زیر اہتمام عشرہ محرم کی چھٹی تقریر آپ کے ذوق ایمانی کی نظر ہے. آپ کے جذبہ مودت کو سلام کرتے ہوئے اور آپ کے جوش عزاداری کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بارگاہ سید الشہداء میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ کا ان مجالس ادا میں آنا قبول فرمائے. شریعت اور معصوم ہمارا عنوان گفتگو ہے اور اس اہم ترین عنوان پر ہم اپنی کم مائگی علم کا اعتراف کرتے ہوئے آپ حضرات کے بہترین ذوق سماعت کی نظر جو افکار کر رہے ہیں اس میں ہماری اولین ترجیح اتحاد بین المسلمین ہے اور ہم اس ترجیح کا دامن اپنی جانب سے کسی صورت میں ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتے. شریعت اللہ کے مقرر و معین کردہ ان اصولوں کا نام ہے جن پر چل کر انسان عبد خالص کی سند حاصل کرتا ہے. شریعت نام ہے اس نور کا جو انسان کو کفر و ضلالت کی تاریکی سے نکال کر جادہ مستقیم کی طرف گامزن کرتی ہے. شریعت نام ہے
اس عطیہ خداوندی کا جو پروردگار عالم کسی گناہگار کو عطا نہیں کرتا، معصوم کو عطا کرتا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد و آل محمد۔ بس بھائی صاحب شریعت نام ہے اس نور کا جو پروردگار عالم کسی گناہگار کو عطا نہیں فرماتا، بلکہ اپنے معصوم بندوں کو یہ نور عطا کرتا ہے۔ اور آپ سے میں مسلسل عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اس شریعت نور کے مقابلے میں ہمیشہ نار آتی رہی۔ وہ کبھی ابلیس کی صورت میں آئی تو بھی نار، نمرود کی صورت میں آئی تو بھی نار، فرعون کی صورت میں آئی تو بھی نار۔ یہ بڑی عجیب منزل ہے، اگر آدمی اس پر غور کر لے اور ملت مسلمہ اس پر توجہ فرما لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے جو ملت کو اس بین الاقوامی پلیٹ فارم سے حسینیت کے حوالے سے ہم دینا چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر صدی میں، ہر موڑ پر ہدایت بشریت کا انتظام فرمایا، اور آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ نبینا تک جتنے انبیاء بھیجے سب کو شریعت کے احکامات دے کر بھیجا۔ جتنے انبیاء بغیر شریعت آئے انہوں نے صاحبان شریعت انبیاء کی پیروی کی۔ سورہ مبارک شورى کی جس آیت کی مسلسل تلاوت کا ہم شرف حاصل کر رہے ہیں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اس آیت کی روشنی میں جتنے جلیل القدر 5 رسول ہیں، صاحبان شریعت ہیں، ان سب کا تذکرہ ایک ہی آیت میں کر دیا گیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ نبی 1,24,000 ہیں، لیکن سارے نبی رسول نہیں ہیں۔ ان تمام کے تمام انبیاء نے پیروی کی ہے ان رسولوں کی جو شریعت لے کر آئے۔ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے وصیت کی شریعت کی نوح کو، لیکن میرے حبیب یہ آپ کا شرف ہے کہ نوح کو وصیت کی گئی تھی، آپ کو وحی کی گئی ہے، وصیت آپ ہی کی شریعت کی گئی تھی۔ نوح بھی کوئی اپنی شریعت لے کر نہیں آئے تھے، نوح کو بھی جس شریعت کی وصیت کی گئی تھی وہ آپ ہی کی وہی شریعت تھی جس کی وحی ہم نے آپ کو کی تھی۔ اس لیے کہ ہم منزل وحی پر سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ معیار پر صرف آپ ہی کو دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے سب کو وصیت کی، آپ کو وہی کی۔ عزیزان محترم، تو پھر یہاں مجھے یہ جملہ کہنے کی آپ آغاز ہی میں اجازت دیجئے، دانشمندانہ نے گرامی کی موجودگی میں، علماء کرام کی موجودگی میں، کہ یہ بڑی عجیب منزل فکر ہے کہ خداوند عالم نے شریعت کو صرف مخصوص کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ سرکار رسالت باپ سے مخصوص کیا، اور تمام انبیاء کو وصیت کی، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم کو بھی کی، موسیٰ کو بھی کی، عیسیٰ کو بھی کی۔ کیا وصیت کی؟ ان اقیم الدین۔ بہت توجہ، بس یہ ہے جملہ توجہ کے قابل۔ سارے انبیاء کو وصیت کیا کی گئی ہے کہ تم سب کے سب دین کو قائم کرو، دین کو قائم کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ معصومین کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ دین کو قائم کریں، مگر دین پارلیمنٹ کے ذریعے قائم نہیں ہوتا، شریعت کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ توجہ توجہ، یہ ہے بنیاد۔ دین کسی اور ذریعے سے قائم نہیں ہوتا۔ شریعت اور دین، شریعت کا لفظ جہاں بھی قرآن میں آئے گا وہ دین کے ساتھ آئے گا، اور دین جہاں بھی آئے گا اس سے مراد صرف اسلام ہوگا اور کوئی دین نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ خدا بند عالم اعلان کر چکا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اب باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں اسلام کے علاوہ، وہ اپنے طور پر اپنے
آپ کو دین سمجھتے رہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں دین صرف اسلام ہے۔ یہی تو مزاج مشیت ہے کہ دنیا اپنے اپنے دینوں کو کچھ بھی کہتی رہے، دین تو وہی ہوگا جسے اللہ دین کہے یا رسول دین کہے، تو پھر ایمان بھی وہی ہوگا جسے اللہ ایمان کہے، اور کل ایمان بھی وہی ہوگا جسے رسول کل ایمان۔ توجہ ہے نا؟ اللہ 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 آپ کو سلام۔ بھائی میں یہاں آغاز میں اپنے نوجوان دوستوں کی فرمائش پوری کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھیے ایمان کیا ہے؟ پیشانی پہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ ایمان کسی کے چہرے پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ قیامت میں سوال ہوگا کیا لائے؟ سارے مسلمان کہیں گے ایمان لے کر آئے۔ اگر کسی نے پوچھ لیا کہاں ہے ایمان؟ تمہاری پیشانی میں ایمان ہے، تمہارے چہرے پر ایمان ہے، تمہاری آنکھوں میں ایمان ہے، تمہارے ہاتھ میں ایمان ہے، کیا چیز لے کر آئے ہو؟ سب خالی ہاتھ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایمان ماننے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ لیکن شیان حیدر کرار مولا تمہیں سلامت رکھے، پوری توجہ کرو، جب ساری دنیا سے سوال ہوگا کہ تم اپنے ساتھ ایمان لائے ہو، سب شرمندگی کا شکار ہوں گے، صرف یا علی والے ہوں گے جو فرشتوں سے ببانگے دوہل کہیں گے ارے تم ایمان لانے کی بات کرتے ہو، ہم اپنے ساتھ کل ایمان لائے ہیں، جو مجسم بھی ہے، سامنے بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں آج آپ صحیح آئے ہیں۔ سلامت رہو، ہم اپنے سلامت رہے، ہم اپنے ساتھ کل ایمان لے کر آئے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ رحمت ختمی مرتبت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ دین نظر آنے والی چیز نہیں، اسے بھی مجسم کر دیا۔ ایمان نظر آنے والی چیز نہیں، اسے بھی مجسم کر دیا۔ حق نظر آنے والی چیز نہیں، اسے بھی مجسم۔ توجہ 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 توجہ، بھئی حق کوئی نظر آنے والی چیز ہے، حق کوئی نظر آنے والی چیز ہے، مگر پیغمبر نے کہہ دیا کہ الحق معالی وعلی المال حق، اللہم ادرار حق و حیث ما دار۔ پروردگار حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، جہاں جہاں علی جائے حق اس کے پیچھے پیچھے جانا چاہیے۔ اب علی حق کا پابند نہیں ہے بلکہ حق علی کا پابند ہے، تو مجھے تاریخ سے، راوی سے، روایت سے، حدیث سے، محدث سے، مولوی سے، حکومت سے، وزیر سے، مشیر سے، مفتی سے، فتووں سے، مولویوں سے یہ نہیں پوچھنا کہ حق کہاں ہے، مجھے تو یہ دکھاؤ کہ علی کہاں، علی کہاں ہے۔ آؤ نا اس منزل پر۔ ہمیں بلند ترین صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ ہمیں تو صرف یہ دکھاؤ کہ علی کہاں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے قول رسالت پر۔ رسالت آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا مقدر بنتا ہے۔ رسالت آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، رسالت آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ لوح محفوظ کا مقدر بنتا ہے۔ ابھی دنیا نے محمد مصطفیٰ کو پہچانا کہاں ہے، ابھی دنیا نے جانا کہاں ہے۔ اور یاد رکھو جب تک کائنات کا ذرہ ذرہ معرفت مصطفیٰ حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک یہ مجلسیں ہوتی رہیں گی، یہ ذکر ہوتا، یہ مجلسیں ہوتی رہے گی، یہ ذکر ہوتا رہے گا، اس لیے کہ یہ ذکر ہی تو ذریعہ معرفت مصطفیٰ ہے۔ کون جانے، لوگ تو شریعت اور شریعت بل میں الجھے ہوئے ہیں، کسی کو ابھی تک شریعت کی شین کا بھی پتہ نہیں ہے۔ توجہ توجہ توجہ، سلوات دینے بابا سے بلند محمد بتائیں نا
کسی کو ابھی تک جو شریعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں انہیں ابھی تک شریعت کی شین کا بھی پتہ نہیں ہے. ارے اتنا تو سمجھو، شریعت کے آنے کا راستہ جب نور ہے، شریعت کا چینل نور ہے، شریعت کا راستہ نور ہے، تو یہ نور کے ذریعے نور کی منزل سے نور کی طرف آئے گی. بھائی اس جملے میں توجہ کر لیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں یہاں سے. نور کے ذریعے، نور کے راستے، نور کی منزل سے نور کی طرف آئے گی. چونکہ اس کی وصیت ابراہیم کو بھی ہوئی، موسیٰ کو بھی ہوئی، عیسیٰ کو بھی ہوئی. چاہے موسیٰ توریت لے کر آئے یا عیسیٰ انجیل لے کر آئے، وصیت ایک ہی تھی، بات ایک ہی تھی. جناب موسیٰ علیٰ نبینا کلیم اللہ بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، صاحب کتاب بھی ہیں. ہمارا ایک ایک نبی پر ایمان ہے. ہمارے ایمان کا دنیا کے ایمان سے مقابلہ کیا؟ ارے ہم تو انبیاء ماں سبق کے بھی غلام ہیں، انہیں اپنے برابر نہیں سمجھتے. یہ کیسے گستاخ ہیں جو ان نبیوں کے نبی کو اپنے جیسا. توجہ اندازہ تو فرمائے نا، یہ کیسے مسلمان؟ ہم تو ان کی غلامی. جناب موسیٰ علیہ نبینا کلیم اللہ، ان کی کتاب توریت آج بھی جس حالت میں بھی ہے، لیکن ہمارا ایمان اس توریت پر ضرور ہے، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے ہے. ان کے ماننے والوں نے اسے مسخ کر دیا، یہ الگ بات ہے، لیکن ایمان تو ہمارا ہے نا، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے ہے. ہم تو اتنے شریف لوگ ہیں کہ جو چیز اللہ کی جانب سے ہو اس پر خود بخود ایمان لاتے ہیں. سلامات بھیجے محمد آل محمد پر ایمان لاتے ہیں. دیکھیں نا، دیکھیں یہ جملے میں تو جو اللہ کی جانب سے ہو، انجیل اللہ کی جانب سے ہمارا ایمان، زبور اللہ کی جانب سے ہمارا ایمان، قرآن اللہ کی جانب سے ہمارا ایمان، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اللہ کی جانب سے ہمارا ایمان. ہمیں توریت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، زبور پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے ان کتابوں پر. عمل اس لیے معطل ہوا کہ بعد والوں نے، انبیاء کے بعد کے لوگوں نے ان کتابوں کو مسخ کر دیا، ان تعلیمات میں اپنی ہوا و ہوس کو شامل کر دیا. لیکن یہ جو موجودہ توریت ہے عزیزان محترم، جو جناب موسیٰ سے منسوب ہے، یہ توریت پر پوری توجہ. اس میں 248 آیتیں، 248 احکامات، 248 احکامات not to do ہیں اور 316 احکامات ٹو ڈو ہیں، یعنی امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے. 216 مقامات پر ہے کہ یہ کرو، 316 مقامات پر، 246 مقامات پر ہے کہ کرو، 316 مقامات پر ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. اور اسی تورات کے 10 کمانڈمنٹس بھی ہیں. یہ جو کمانڈمنٹس کہلاتے ہیں یہ رہنما اصول کہلاتے ہیں، بنیادی اصول کہلاتے ہیں. جیسے ہمارے اصول 5 ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے. اسی طرح توریت کے 10 کمانڈمنٹس ہیں، وہ اس کو فالو کرتے ہیں. مگر دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ہی توریت کے ماننے والے، ایک ہی موسیٰ کے ماننے والے، یہ بھی 13 فرقوں میں تقسیم ہیں. ان کے فرقے 13 ہیں، ان کے فرقے 13 ہیں، ان کے فرقے 13 ہیں. اسلام میں فرقہ بندی کی کوئی اجازت نہیں تھی، سب کو وصیت کی گئی تھی، سب کو قرآن کی آیت میں کہا گیا تھا ان اقیم الدین، تم دین کو قائم کرو، فلا تتفرقوا فیہ، اور اس میں کوئی افتراق پیدا نہ کرو. تو طے ہو گیا کہ جب تک دین معصوم کے پاس رہا افتراق نہیں ہوا، اور معصوم کے جانے کے بعد جب گناہگار دین کے ٹھیکیدار ہو گئے تو اختلاف پیدا ہوا. یہ ہے کلیہ. بلند ترین صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. یہ ہے وہ منزل فکر کہ جس پر عزیزان محترم توجہ کرنا چاہیے. اچھا یہ افتراق، یہ اختلاف، وما تفرقوا، یہ اختلاف ہوا کیسے؟ یہ اختلاف پیدا کیسے ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف قرآن مجید نے ایک ہی جملے میں بتا دی ہے، اور وہ ہے بغین بینہم. صلوات بھیجے تو میں پھر عرض کرتا ہوں.
وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، اور ان کے درمیان جو یہ اختلاف ہوا ہے، یہ افتراق ہوا ہے علم آ جانے کے بعد، یہ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ ان میں آپس میں حسد پیدا ہو گیا تھا، رشک پیدا ہو گیا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر فساد کی جڑ ہے حسد۔ اللہ جانے آج غور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ کائنات میں ہر فساد کی جڑ ہے حسد۔ بہت توجہ، رشک اچھی چیز ہے، حسد بری چیز ہے۔ میں ابھی اس پر دلیلیں دوں گا۔ حسد اتنی بری چیز ہے کہ کائنات جو آج فرقوں میں تقسیم ہے، یا عالم انسانیت کو تمام تر علمی اور جوہری توانائیوں کے حصول کے بعد بھی جو کہیں پناہ نہیں مل رہی، سکون نہیں مل رہا، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ حسد ہی حسد ہے۔ صدر چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، سربراہ چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، امریکہ چاہتا ہے مجھے اقتدار مل جائے، رشیا چاہتا ہے مجھے سپر پاور مان لو، ہر ملک چاہتا ہے مجھے سپر پاور مان لو، ہر شخص چاہتا ہے مجھے سپر مان لو۔ ارے اگر یہ سارے کے سارے اللہ واحد القہار کو سپر پاور مان لے تو نہ حسد رہے، نہ اختلاف رہے، نہ اختلاف۔ یا علی یا علی، صلوات دیکھیں اور فکر کریں۔ بلند ترین صلوات بھیجیں ذرا محمد آل محمد کو، تو میں عرض کرتا ہوں ذرا سا ہمیں اس تمہید سے 2-4 منٹ میں آپ کو اور زحمت دوں گا تاکہ یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزیزان محترم، یہ اقوام متحدہ، یہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے ادارے، ان کے ذیلی ادارے، یہ سلامتی کونسلیں، یہ کیوں بنانے کی نوبت پیش آئی؟ بغین بینہم کی وجہ سے، آپس کے حسد کی وجہ سے۔ آپس کے اختلاف پیدا کیوں ہوئے؟ حسد کی وجہ سے۔ تو چاہے محلے میں حسد ہو یا ملک میں، اللہ اکبر، یہ حسد چاہے مذہبی ہو یا سیاسی، معلوم یہ ہوا کہ حاسد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، حاسد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ تو جب حاسد کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے تو اس کے نعرے کی حیثیت کیا ہے؟ چاہے دیوار پر لکھ لے یا اپنا منہ کالا کر لے، جو ہے جانا ہوتا ہے۔ حاسد کا مذہب ہی نہیں ہوتا، کیوں اس پر گھبراتے ہو؟ آؤ نا دوست، دیکھیے نا، غور کیجیے، جب حاسد کا سلامت رہے۔ اتنی ہی بلند صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار ہوں۔ یہ بغین بینہم کا نتیجہ ہے، یہ اقوام متحدہ کے ادارے۔ ایک بات اہل علم کے لیے اور خصوصاً میرے کالجز اور یونیورسٹی کے طلباء جو بڑی تعداد میں ماشاءاللہ یہاں آ رہے ہیں اور بڑے استفسارات بھی ہم سے کر رہے ہیں، ان کی تسلی کے لیے بتاؤں، یہ بغین بینہم کی ایک عملی دلیل اس علمی دور میں، اس روشنی کی دور میں، اس وقت عزیزان محترم اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے میں ہمارے بھائی سقی جعفری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، پوچھیں، یہ خود قانون داں ہیں، یہ سمجھتے ہیں اس کے ذیلی ادارے میں جو یونیسیف کہلاتا ہے، جہاں یہ سارا ثقافتی اور تمام علمی ریسرچ ورک ہوتا ہے، اس میں 140 ادیان رجسٹرڈ ہیں، 140 ریلیجنز پوری دنیا کے۔ مولانا صاحب قبلہ دیکھیں غوف میں شاہ جی، 140 ادیان رجسٹرڈ ہیں، 140۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں بڑی توجہ، 140 ادیان اس ادارے میں رجسٹرڈ ہیں، اور ان 140 کے 40 مذہبوں میں اسلام کو بھی رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ اگر یہ سب 140 کے 140
اس ادارے میں تسلیم کر لیے گئے ہیں بین الاقوامی برادری میں، تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر یہ آپس میں بغین بینہم کیوں ہے، یہ جنگ کیوں ہے، یہ فساد کیوں ہے؟ جب مان لیا گیا بھائی، جو رجسٹرڈ بک میں آ گیا کہ یہ دین بھی ہے، یہ دین بھی ہے، یہ دین بھی ہے، تو پھر پیغمبر کے پیغام پر عمل کرو نا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ پھر اقوام متحدہ کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ جنگ و جدل کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ پیس مشن کی ضرورت کیا ہے؟ پھر یہ سلامتی کونسل کی ضرورت کیا ہے؟ اور پھر یہ انصاف کون سا ہے؟ میں نبی مجلس میں عرض کروں گا اس پر تو انشاءاللہ۔ یہ پھر انصاف کون سا ہے؟ دین تو 140 رجسٹرڈ کیے گئے ہیں جس میں اسلام بھی ہے، اور وہ اسلام جس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں ہے۔ پھر برابری کہاں گئی؟ مساوات کے ٹھیکیداروں 140 دین اکٹھے کر کے یہودیوں اور عیسائیوں نے ان میں سے صرف جو ویٹو پاور دی ہے وہ مخصوص چند یا یہودیوں کو دے دی یا عیسائیوں کو دے دی۔ کیا خیال ہے کیا محمد نے تمہیں شریعت نہیں دی تھی جو ان کی ویٹو کو تسلیم کر رہے ہو؟ یا علی یا علی یا بلند ترین صلوات بھیجا محمد آل محمد کا۔ ٹھہرو بیٹا، یہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا محمد نے شریعت نہیں دی تھی؟ کیا یہ شریعت مکمل نہیں تھی؟ کیا اس شریعت میں کوئی خامی ہے؟ ہم عرض کریں گے انشاءاللہ 8ویں مجلس میں جب ہم پہنچیں گے، ذرا سا ہم کل کی مجلس سے مسلسل ہو جائیں۔ لیکن یہ 140 ادیان میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جھوٹے دینوں میں سچے دین کو شامل کرانے کی کوشش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی آبائی عادات کو ترک نہیں کریں گے کہ جھوٹوں میں سچے کو بٹھا دیں۔ توجہ توجہ توجہ، صلوات ہے محمد آل محمد پر۔ عادات کو ترک نہیں کریں گے۔ 140 ادیان میں یہ دین، جب دین کوئی ہے ہی نہیں اسلام کے علاوہ، جب دین کوئی ہے ہی نہیں اسلام کے علاوہ، اس دین میں ضابطے بھی ہیں، اس دین میں زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں، سلوک کے آداب بھی ہیں، جنگ کے آداب بھی ہیں۔ یہ دین انسانیت کا دین ہے، یہ پیغمبر انسانیت کا پیغمبر ہے۔ ارے یہی تو وہ پیغمبر ہے جو 1,24,000 پیغمبروں کی تائید کرتا ہوا آیا ہے، تردید کرتا ہوا نہیں آیا۔ یہ جھوٹے دینوں کے پیروکار ہیں، چاہے پلیٹو ہو یا آئنسٹائن ہو یا برٹن رسل ہو یا جان لاک ہو یا جان برک ہو یا ہٹی ہو یا پروفیسر سلیفٹی ہو، کوئی بھی ہو، یا روسو ہو یا میکاویلی ہو، یہ جتنے بھی بڑے بڑے فلاسفرز گزرے ہیں، ان سبوں نے اپنے اپنے فلسفوں کو اپنے گزرے ہوئے فلسفیوں کی تردید پر قائم کیا ہے۔ میرے نبی محمد کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے اپنی نبوت کو 1,24,000 نبوتوں کو جھٹلا کر نہیں منوایا، بلکہ پیغام دیا کہ نہیں، اگر مجھ پر ایمان لانا چاہتے ہو تو آدم کو بھی مانو، نوح کو بھی مانو، ابراہیم کو بھی مانو۔ دیکھیں اسلام کیا دین سلامتی ہے۔ اب یہاں میں بات روک کر ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے مجمع کی توجہ مولا سلامت رکھے۔ کیا تا حد نظر مومنین کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، تو آپ کی نظر کر رہا ہوں اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے ایک جملہ ساری کائنات میں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہے محمد، کہ جس نے اپنی نبوت کو، اپنے پیغام کو تردید سے شروع نہیں کیا، تائید سے شروع کیا۔ بھائی یہ تو نوٹ کر لیں میرے دوست اس جملے کو، تردید سے شروع نہیں کیا، تائید سے شروع کیا۔ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو کہا آدم کو بھی مانو، میں کہہ رہا ہوں، لوط بھی برحق تھے، میں کہہ رہا ہوں، شیش بھی برحق تھے، مانو، انوش بھی برحق تھے، مانو، ادریس بھی برحق تھے، مانو، سلیمان بھی برحق تھے، مانو، داؤد بھی برحق تھے، مانو، انبیاء بنی اسرائیل بھی برحق تھے، مانو، ابراہیم بھی برحق تھے، مانو، اسماعیل بھی برحق تھے، مانو، اسحاق بھی برحق تھے، مانو، ان سب کو مانو۔ یہ سب میرے ہی لیے تو آئے تھے، میری بشارتیں لے کر آئے تھے۔ فرق یہ ہے انہوں نے میری بشارت دی ہے، میں ان کی تصدیق کر رہا۔
توجہ 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 ہائے ہائے ہائے، صلوات دے جناب، آواز بلند دیکھیں آپ۔ اچھا دیکھیں دوستو، پھر چونکہ میں گفتگو مسلسل ریشنلزم پر کر رہا ہوں کہ اسلام دین عقل ہے، یہاں زبردستی نہیں ہے، دھوس دھاندلی نہیں ہے، یہاں گردنیں نہیں جھکائی جاتی، دل جھکائے جاتے ہیں۔ لہذا پھر میں پیغمبر اسلام کی ایک مثال پیش کر کے پھر لوٹتا ہوں کل کی مجلس سے مسلسل ہونے کے لیے اسی مرحلے پر، مگر بات یہاں آ گئی عزیزان محترم، یہ کہہ تو دیا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 پیغمبر آئے، ان سب کو مانو، ان سب کو تسلیم کرو۔ شریف طبیعتوں نے مان بھی لیا، مگر پیغمبر یہ بھی تو جانتے تھے کہ کچھ ایسی غیر شریف ذہنیتیں بھی ہیں کہ جو مجھے دیکھتے بھالتے مجھے نہیں مانتے، انہیں بغیر دیکھے کیسے مان لیں گے؟ انہیں بغیر دیکھے، انہیں پڑھا نہیں، انہیں سمجھا نہیں، انہیں جانا نہیں۔ جو میں کل کہہ رہا تھا، ان کی کوئی کتاب نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی جغرافیہ نہیں، کوئی جائے پیدائش نہیں، کوئی لٹریچر نہیں، کوئی بایوگرافی نہیں، کوئی لائف ہسٹری نہیں، کوئی قول نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی تحریر نہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے 1,24,000 پیغمبروں میں سوائے 29-30 پیغمبروں کے اور کوئی ذکر نہیں ملتا۔ کہاں سے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ نہیں 29-30 کو نہیں، 1,24,000 کو مانو؟ تو پیغمبر کو پتا تھا کہ یہ لوگ جو میری نبوت میں شک کرتے ہیں، دیکھنے کے باوجود بھی یہ بات یہ مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کو بغیر دیکھے ہوئے کیسے مان لیں گے؟ یہ مجھ سے صفات پوچھیں گے، یہ آدم کیسے تھے، نوح کیسے تھے، ابراہیم کیسے تھے، اسماعیل کیسے تھے، ان کا کیا پیغام تھا، ان کا کیا پیغام تھا، ان کی صفات کیا تھی؟ تو ایک ہی جملے میں اس مدبر کائنات نے سارے مشکوک ذہنوں کو فارغ کر دیا، کہہ دیا نہیں گھبراؤ نہیں، زبردستی نہیں منوا رہا، مجھ سے 1,24,000 کی تفصیل نہ پوچھنا، تمہیں اتنی زحمتوں میں جانے نہیں دینا چاہتا، میں نہیں چاہتا میری امت اتنی زحمتوں میں جائے۔ من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی تقویہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی عیسیٰ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی یوسف فی جمالہ و الی عیسیٰ فی زودہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ جو آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، یوسف کا جمال، عیسیٰ کا زود، داؤد کی رقہ، داؤد کا معجزہ، سلیمان کی سلطنت، ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی صفات دیکھنا چاہے وہ تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ سارے انبیاء کو ایک صفت بتا نہیں ابھی نہیں دوستو۔ اچھا چاہیے ابھی ٹھہر جائیں، بات کو ذرا مکمل ہونے دیں۔ یہ میں اس قسم کا نعرہ نہیں، علی کا نعرہ علی کی شان سے آئے گا، بڑی شان سے آئے گا، در و دیوار گونجیں گے، لیکن بات ذرا مکمل ہونے دیں میرے دوستو۔ آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، یوسف کا جمال، عیسیٰ کا زور، ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی صفات دیکھنا چاہو تو تنہا علی کے چہرے پر نظر کر دو، تنہا علی کے چہرے پر۔ نہیں ایسے نہیں دوستو، میں عرفان عبدی ہوں، میں آپ کو ایسے تو نہیں گزرنے دوں گا، نہ خود گزروں گا نہ گزرنے دوں گا۔ بات میرے مولا کی ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، بات میرے مولا کی ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، عنوان معصوم ہے۔ توجہ توجہ توجہ، پوری جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں یاد رکھو۔ یہاں پیغمبر اسلام نے 1,00,000، کل تو میں نے قبریں بتائی تھی نا، آج صفات بھی بتا رہا ہوں پیغمبر ہی کی زبان سے کہ جو 1,24,000 پیغمبروں کو دیکھنا چاہے وہ تنہا علی کے چہرے پر نظر کر لے۔ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے؟ اچھا یوں سمجھو کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کی تمام صفات اور معجزے سمٹ کر
اگر اپنے نقطہ عروج پر آ جائیں تو ایک علی بنتا ہے. ابھی بھی ٹھہرے، نعرہ نہیں، صرف داد لیں، صرف توجہ کریں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کی صفات اور معجزے اگر سمٹ کر اپنے نقطہ عروج پر آ جائے تو ایک علی بنتا ہے. اور ایک ایک نبی کی ایک ایک صفت بکھرے تو ایک ایک صفت سے توجہ، تمام انبیاء کی صفات سمٹ کر اگر اپنے نقطہ عروج پر آ جائے تو ایک علی بنتا ہے. اور علی کی ایک ایک صفت بکھرے تو ایک ایک صفت سے ایک ایک نبی بنتا ہے. علی کا علم بکھرا، آدم بنا. بہت توجہ. علی کا علم بکھرا، آدم بنا. علی کا تقوی بکھرا، نوح بنا. علی کی ہیبت بکھری، موسیٰ بنا. علی کا حسن بکھرا، یوسف بنا. علی کا جمال بکھرا، یوسف بنا. علی کا ذوق بکھرا، عیسیٰ بنا. علی کی طاقت و ہیبت بکھری، انبیاء بنتے چلے گئے. بات ابھی بھی واضح نہیں ہوئی تو عزیزان محترم پھر پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. اے علی کا مقابلہ اپنے جیسے گناہگار انسانوں سے کرنے والوں، معصوم کا مقابلہ غیر معصوم سے نہیں ہوا کرتا. علی کا تقابل تو 1,24,000 پیغمبروں سے بھی نہیں کیا جا سکتا، انبیاء ما سبق سے بھی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ یہ سارے انبیاء ایک ایک صفت کے مالک. علی ان تمام انبیاء کی جملہ صفات کے مالک ہیں. سارے انبیاء کی صفات سمٹ کر ایک علی میں آ گئی ہے. آدم صرف علم میں ممتاز، نوح صرف تقوی میں ممتاز، ابراہیم صرف خلت میں ممتاز، موسیٰ صرف ہیبت میں ممتاز، یوسف صرف جمال میں ممتاز، عیسیٰ صرف ذوق میں ممتاز. یہ سب ایک ایک صفت کے مالک ہیں. علی ان تمام انبیاء کی جملہ صفات کے مالک ہیں. اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں میرے دوستو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے گلی میں کوچے میں ہر جگہ علی علی کہا کرو. یہ مت خیال کیا کرو کہ یا علی کا نعرہ لگانے سے ان کے جواب دینے والے کتنے ہیں. ایک ہو تب بھی یا علی کہو، 10,000 ہو تب بھی یا علی کہو. اس لیے کہ علی کے نعرے کا جواب اکیلا تم نہیں دیتے ہو. جب بھی کوئی علی والا کہیں یا علی کہتا ہے، کسی نے یا علی کہا تو آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے تقوی کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میری خلت کا نعرہ، موسیٰ نے کہا میری ہیبت کا نعرہ، یوسف نے کہا میرے جمال کا نعرہ، عیسیٰ نے کہا میرے ذوق کا نعرہ، داؤد نے کہا میرے علم کا نعرہ، یعقوب نے کہا میرے گریہ کا نعرہ، کعبے نے کہا میرے مولود کا نعرہ، جنت نے کہا میرے مالک کا نعرہ، کوثر نے کہا میرے ساقی کا نعرہ، سلسبیل نے کہا میرے مالک کا نعرہ، جبریل نے کہا میرے استاد کا نعرہ، قرآن نے کہا میرے وارث کا نعرہ، منبر نے کہا میرے خطیب کا نعرہ، میدان نے کہا میرے رجل کا نعرہ، نماز نے کہا میری شان کا نعرہ، قیام نے کہا میرے شان کا نعرہ، دعا نے کہا میرے اثر کا نعرہ، سجدے نے کہا میری معراج کا نعرہ، بتوں نے کہا میرے بت شکن کا نعرہ، خیبر نے کہا میرے فاتح کا نعرہ، خندق نے کہا کل ایمان کا نعرہ، زہرا نے کہا زہرا کل ایمان کا نعرہ، سلمان نے کہا میرے مولا کا نعرہ، ابو ذر نے کہا میرے آقا کا نعرہ، میسم نے کہا میرے مولا کا نعرہ، مفداد نے کہا میرے آقا کا نعرہ، زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، حسنین نے کہا میرے بابا کا نعرہ، رسول نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، خدا نے کہا میرے ولی کا نعرہ. یہ ہے فرق کرو، یہ ہے وہ میں دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک اتنی بڑا سلوات حیدری جیو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو. یہ نعرہ لگاتے وقت ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی.
ہمیں ہمارے علی نے کسی بازار میں شرمندہ نہیں کیا. جو ہے یا علی یا علی یا ہم اس میں شرمندگی کیوں محسوس کریں؟ کہاں شرمندہ کیا ہے؟ بتا اقبال صاحب صلوات بھیجیں. یہ نعرہ لگا کر ہمیں کہیں شرمندگی نہیں ہوتی. الحمدللہ ہم کسی ایسے کو نہیں مانتے جسے کہیں پیش کرتے وقت ہمیں کوئی شرمندگی ہو. کہیں پیش کر صلوات بھیجنا بآواز بلند، جسے کہیں پیش کرتے وقت کوئی شرمندگی ہو. عزیزان محترم، اور کون ہے دنیا میں جو علی کا نعرہ نہیں لگاتا؟ کس ماں نے بیٹا پیدا کیا ہے جو دنیا میں رہے اور علی کا نام نہ لے؟ یہ اپنی اپنی پیدائشی شرافت ہے کہ کوئی ہر وقت علی علی کہتا ہے، دنیا وقت پڑھنے پر علی علی کہتی. توجہ ہے نا جان محترم، یہ مسئلہ نہیں ہے. اور پھر ہے کیا؟ یہ ہمارا شناختی کارڈ ہے، یہ ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہے. ہم کسی غیر معصوم کو تو نہیں پکارتے، ہم کسی گناہگار کو نہیں پکارتے. دوستو، میں تو اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر غلامی ہی کرنا ہے تو سرداروں کی غلامی کرو، غلاموں کی غلامی سے کیا فائدہ؟ توجہ 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 توجہ. آج جملہ کون سمجھ رہا ہے؟ یہ بلند ترین صلوات میرے محمد علیہ محمد پر ہو جائے نا مولانا. غلامی کرنا ہے اگر، ہاں غلامی کرنا ہے تو سرداروں کی غلامی کرو، غلاموں کی غلامی سے کیا فائدہ؟ شریعتی ماننا ہے تو معصوم کی مانو، شریعتی ماننا ہے تو معصوم کی مانو. سوال پوچھنے والوں کی شریعت ماننے سے کیا فائدہ؟ ارے آپ پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد پر. مولا آپ کو سلامت رکھے. سوال پوچھنے والوں کی شریعت ماننے کا کیا فائدہ؟ ارے شریعت وہ میں عرض کر چکا ہوں، چاروں آیتیں پیش کروں گا انشاءاللہ یہ آئندہ چاروں مجالس میں، لیکن یہ بات ذہن میں ذرا سا ایک منزل پر اور محفوظ کر رہے ہیں جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی کہ پھر وصیت کس کو کی؟ ابراہیم کو کی. ابراہیم نے منطقی استدلال کے ساتھ توحید کو منوایا. جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں، جو چھپ جائے وہ خدا نہیں، جو مٹ جائے وہ خدا نہیں. اللہ اللہ. جو چھپ جائے، صحیح فرمائیے مولا آپ کو سلامت، وہ خدا نہیں. یہ دلیل دی نا. اور اس کے بعد بات کہاں تک آئی؟ بڑی توجہ. کل بات کہاں چھوڑی تھی؟ آپ حضرات ماشاءاللہ ذہنی طور پر بالکل بلا فصل جا رہے ہیں مجھ سے، اس لیے مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. بات کہاں تک چھوڑی تھی؟ ابراہیم تم نے تو ہمیں بہت مشکل میں ڈال دیا. کھانا کھلانے کے بعد کہہ رہے ہو کہ تم ابراہیم ہو. کھانا کھلانے سے پہلے کہتے تو ہم تمہیں گرفتار کر لیتے اور نمرود کے سامنے پیش کر دیتے، مگر اب تو ہم نے تمہارا نمک کھا لیا. ہم کافر ہیں، نمک حرام نہیں ہے، کافر ہیں. نمک یہ نمرودی فوجی کہہ رہے ہیں. یہاں تک بات آئی تھی نا، ذہن میں ہے. جناب ابراہیم کہتے ہیں نہیں غم نہ کرو تم اپنی اللہ دیکھیں معصوم کی شان نہیں. ٹھیک ہے، اللہ نیتوں کو دیکھ کر جزا دیتا ہے. تمہاری یہی شرافت تمہارے صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے. میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، خود قتل ہو جاؤ. دیکھیں معصوم کی شان. چلو تم مجھے لے چلو اپنے بادشاہ کے دربار. دوستوں میں تو مکمل کر گیا شریعت معصوم. کیوں معصوم کی شریعت کی ضرورت ہے؟ چلو اپنے بادشاہ کے دربار میں لے چلو. لے چلے، پیش کر دیا. پوچھا نمرود نے، اب اس جملے کے لیے مجھے آپ کو زحمت دینا ہے. پوچھا یہ ہمارے بت تم نے توڑے ہیں؟ کہا مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟
اس بڑے سے پوچھنا. دیکھیں دلیل دیکھیں, دلیل دیکھیں. اس بڑے سے پوچھے نا, مجھ سے کیوں پوچھتے؟ کیا منطق ہے, کیا دلیل ہے؟ تم تو کہتے ہو یہ تمہارے خدا ہیں, تو اسی لیے میں نے تمہارے چھوٹوں کو مارا ہے, بڑے کو تو چھوڑ دیا میں نے. میری ضروریت میں بھی یہی بات جائے گی. سلوات ہے جنا, توجہ 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 توجہ. اور ذرا میں نے چھوٹوں کو توڑا ہے, پھوڑا ہے, یہ بڑے کے آگے ساری ان کی ہڈیاں پسلیاں رکھی ہیں. اس سے پوچھ لے, اس کے گلے میں گیتی پڑی ہوئی ہے, پوچھ لے. کہ ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو, یہ کہیں بولتا ہے؟ کہ یہ بولتا نہیں, یہ تیرا خدا ہے, تو اس کا بندہ ہے, تو بولتا ہے, یہ نہیں بولتا. توجہ 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 توجہ. صلوات بھیج دے محمد علیہ. لو بار دیگر صلوات. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم, اس منزل پر ذرا سا ایک اور توجہ فرما لیں. مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ اس سے پوچھنا, اس سے پوچھ. اس کو میں نے چھوڑ دیا. کہا اس سے کیسے پوچھوں, یہ تو بول ہی نہیں سکتا, یہ تو ہمارا بنایا ہوا بت ہے. اسے جب بٹھا دیا بیٹھ گئے, جب بنا دیا بن گیا, جب اٹھا دیں گے اٹھ جائے گا. یہ کافروں کے بنائے ہوئے بت ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جنہیں جب بٹھا دیا بیٹھ گئے, جب بنا دیا بن گئے, جب اٹھا دیا اٹھ گئے, جب توڑ دیا ٹوٹ گئے, جب کھا لیا ہضم ہو گئے, جب بیچ دیا بک گئے. جب بیچ دیا بک گئے. بکتے ہوئے بیچارے کہہ بھی کچھ نہیں سکتے کہ میاں کتنے میں بیچ رہے ہو بتا تو دو, کتنے میں بیچ رہے ہو بتا تو دو. یہ بت ہوتے ہی ایسے ہیں جنہیں بنا دیا جائے. تو عزیزان محترم, جناب ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتا ہے, اس سے پوچھنا. کہا یہ بول نہیں سکتا. کہا پھر جب بول بھی نہیں سکتا, اپنے چھوٹے خداؤں کو ٹوٹنے سے بچا بھی نہیں سکتا, تیرے سامنے بول بھی نہیں سکتا, تو پھر اس کو سجدہ کیوں کرتا ہے, اس کو خدا کیوں مانتا ہے جب یہ بول بھی نہیں سکتے؟ نشتر پارک کے تاریخی مجمع میں عالم اسلام کے لیے ایک چیلنج کی منزل پر پیغام دے رہا ہوں. تاریخ کے بھرپور اعتماد کے ساتھ مطالعے کے نتیجے میں جو علی کے دروازے سے بھیک میں ملی ہے, یاد رکھو جھوٹ بولتا ہے تاریخ کا مورخ. بادشاہ نے وقت کے چشم و ابرو کے اشارے پر لکھی گئی تاریخ پر میرے مسلمان بھائیوں اعتماد نہ کرنا. کوئی بت شکن نہیں گزرا تاریخ میں. تاریخ میں صرف 2 بت شکن گزرے ہیں, یا ابراہیم بت شکن تھا یا ابراہیم کا بیٹا علی بت شکن تھا. توجہ توجہ, چیلنج کیا ہے تو میں دلیل بھی دے رہا ہوں. چیلنج کیا ہے تو دلیل بھی دے رہا ہوں. دوستو پوری توجہ رکھنا, کوئی بت شکن نہیں گزرا تاریخ میں. جتنے بت شکنوں کے نام بادشاہوں کے سب جھوٹ ہے, سب غلط ہے. زیادہ نوجوانوں کے ذہن میں غزنوی کا نام آئے گا نا, سلطان محمود غزنوی کا. اس نے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کیا, وہاں کے بت توڑے. اسے بت شکن کہتے ہو, اسے بت توڑنا نہیں کہتے, اسے بت توڑنا نہیں کہتے. سونے چاندی کے لالچ میں بات سوچو, سونے چاندی کے لالچ میں دوسروں کی عبادت گاہوں میں جا کر ہتھوڑے برسا دینا یہ شریعت معصوم نہیں ہے. محمود غزنوی کو پہلے اطلاع ملی تھی کہ سومناتھ کا مندر اتنا بھاری بھرکم ہے. سومناتھ کا مندر جو گجرات میں ہے, اب بھی اب تک اسی کا جھگڑا چل رہا ہے, اسی کے تو بدلے لیے. یہ بادشاہوں کی تو حماقتیں ہیں, یہ شریعت معصوم سے بغاوت کا تو نتیجہ ہے کہ دوسروں کے مندر توڑ کر اب اپنی مسجد بچانا مشکل ہو رہی ہے. توجہ ہے نا جان محترم, سوچو
غور کرو کس شریعت میں تھا یہ حکم؟ اس کو بت شکنی کہیں گے آپ؟ یہ بت شکنی ہے کہ وزیروں نے اطلاع دی، مشیروں نے، مخبروں نے اطلاع دی کہ سومناتھ کا مندر بہت شاندار ہے، سینکڑوں ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں سومناتھ کا مندر کتنا خوبصورت تھا، اس میں ایک چراغ، ایک کینڈل، ایک شمع نہیں جلتی تھی رات کو، اور سورج کی طرح روشن ہوتا تھا، اتنے شیشے لگے ہوئے تھے، اتنا سونا چاندی لگا ہوا تھا، سونے چاندی کی چمک سے روشنی کی جاتی تھی، چراغوں سے نہیں۔ تو بادشاہوں نے جہاں جہاں بت توڑے ہیں، یہ بت شکنی اللہ کے لیے تو نہیں ہے، مال غنیمت کے لیے ہے، لیکن ابراہیم نے جو بت شکنی کی ہے وہ توحید کے لیے کی ہے، علی نے جو بت شکنی کی ہے وہ توحید کے لیے کی ہے۔ سومناتھ کے مندر میں، اب میرا جملہ خدا کرے میرے نوجوان دوست سمجھ جائیں، سومناتھ جیسے مندروں میں مال غنیمت کے لالچ میں بادشاہت کے جبروت کا پرچم لہرانا اور بات ہے، اللہ کے گھر میں لات و حبل و عزا کو دوش نبوت پر چڑھ کر توڑ کر خانہ کعبہ میں توحید کا پرچم لگانا اور بات ہے۔ توحید کا پرچم اللہ کے گھر میں، پوری طاقت سے اتنی ہی بلند سلوات بھیجنا محمد علیہ۔ یہ ہے وہ منزل فکر۔ کوئی کل کی مجلس میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، یہ کوئی بت شکن نہیں، یا ابراہیم بت شکن ہے یا علی بت شکن ہے، علی بت شکن ہے۔ یہ آج وقت نہیں ہے، مجھے آگے جانا ہے، میں کل اس کو تفصیل سے ثابت کروں گا۔ یہاں بات چھوڑ کر ذرا یہ ابراہیم کی بات مکمل کر کے ہم صرف ایک نتیجہ دے لیں۔ جناب ابراہیم وہ جلیل القدر نبی جو عبد بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ سورہ بقرہ کی روشنی میں صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد۔ توجہ ہے نا دوست؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اور ہم نے جب ابراہیم کا امتحان لیا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا کہ ہم نے تمہیں ناس کا امام مقرر کیا، انسانوں کا، عوام کا تو طے ہو گیا نا کہ امامت من جانب اللہ ہے، اور جب تک انسانیت ہے تب تک امامت ہے۔ خدا کے لیے سمجھیے اس جملے کو، انی جائلوں کا للناس امامہ، ناس کے لیے امام ہے نا، تو جب تک ناس ہے تب تک امام ہے، جب تک ناس ہے تب تک امام ہے۔ تو جو اس وقت تک امام کا قائل ہے جب تک ناس ہے، وہی شریعت معصوم کے امتحان میں پاس ہے، اور جو امام کا قائل نہیں ہے جب تک ناس ہے اس کا ستیہ ناس ہے۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ حیدری اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی، اس لیے کہ یہ خطابت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ بھائی دو ہی تو آیتیں ہیں، کیوں مولانا؟ ہمارے بھائی ہیں مولانا شیخ زاہد علی صاحب قبلہ، ان سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں نا دو ہی تو آیتیں ہیں، یا خلیفت اللہ کی آیت ہے یا امام کی آیت ہے۔ انی جائل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے خلیفہ، ناس کے لیے امام، تو زمین بھی موجود ہے، ناس بھی موجود ہے، تو تسلیم کرنا پڑے گا نا۔ توجہ 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 توجہ، سلوات دے دینا بآواز بلند، مسئلہ حل تو ہو گیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میں قرآن سے مسلسل دلیلیں اسی لیے دے رہا ہوں کہ روایت نہیں پڑھ رہا تاکہ کوئی اعتراض نہ آئے، ملت غور کرے۔ بھائی خلافت الہیہ جو ہے وہ عرض کے لیے ہے نا، تو یہ کون سی شرافت ہے کہ زمین تو باقی، خلیفہ غائب۔
خلیفۃ اللہ ہے ہی نہیں، خلیفۃ اللہ ہے ہی نہیں بھائی۔ بہت سی ایسی نابینا آنکھیں ہوتی ہیں، بہت سی ایسی نابینا آنکھیں ہوتی ہیں جنہیں 14ویں کا چاند بھی نظر نہیں آتا، بہت سے ایسے بینا ہوتے ہیں جو 29 کا چاند بھی دیکھ لیتے ہیں۔ توجہ، صلوات بھیجے، صلوات بھیجے۔ یہ تو بات دیکھنے کی ہے نا، اب آپ دیکھ سکے نہ دیکھ سکے یہ میں آج کی نبی مجلس میں عرض کروں گا، یہاں یہ موضوع نہیں چھڑا۔ جہاں شریعت معصوم انشاءاللہ اپنے تکمیل کے مرحلے میں جائے گی اسی شان اور وقار کے ساتھ جہاں آپ الحمدللہ اس وقت معیار سماعت پر پہنچے ہوئے ہیں، مگر ہم اس منزل کو ذرا سا گزار کر آگے چلتے ہیں۔ ابراہیم ناس کے لیے امام مقرر ہوئے تو ناس موجود ہیں۔ امامت کی ابتدا ابراہیم سے، رسالت کی ابتدا نوح سے، شریعت کی ابتدا نوح سے، شریعت کی انتہا خاتم النبیین پر، ولایت کی ابتدا علی پر۔ صلوات بھیج دیں، میں نے پورا خلاصہ دے دیا۔ مجھے ان چاروں مجلسوں میں جو کچھ عرض کرنا ہے آئندہ اس کا پورا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اس کی تفصیلات میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ہے وہ فلسفہ۔ اب ابراہیم کی شریعت، دوستو کعبہ ابراہیم کی نشانی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل، میں کل کہہ چکا تھا نا دوستو کہ اسی لیے تو خدا نے اپنے حبیب کو حکم دیا سورہ مبارک مریم میں کہ فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یہی کہا گیا فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ، باپ بھی سچا، بیٹا بھی سچا، باپ بھی سچا، بیٹا۔ صلوات بھیجے نا، دیکھیں توجہ فرمائیں، دیکھیے دیکھیے بڑی عجیب منزل ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ باپ کی صداقت کی بھی دلیل ہے، بیٹے کی صداقت کی بھی دلیل ہے۔ اور یہاں جب کعبے کی دیواروں کی بلند کرنے کی بات آئی ہے، کیوں مولانا؟ تو دونوں کے نام ساتھ آئے نا باپ بیٹے کے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم و اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے، یہ دعا کرتے جاتے تھے، پروردگار ہماری اس عبادت کو، ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بھائی میں تو طالب علم ہوں، علماء کرام سے اور قرآن دانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ میں ابراہیم اور اسماعیل کی دعا تو ہے، کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں یہ دعا جو ہے یہ کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں ہے۔ ان ریلیٹڈ آیتیں مت پڑھا کرو، کہیں کی آیت کہیں لگا دی، یہ ہمارا تر امتیاز نہیں ہے۔ صلوات محمد آل محمد پر بات عقل کی کرو، بات عقل کی کرو۔ بات ہے یرفع ابراہیم القواعد من البیت۔ اوکیجن دیکھیں آپ، آیت کا اوکیجن کیا ہے، کس موقع پر دعا کر رہے ہیں، اور جب یہ اوکیجن سمجھ میں آ جائے گا تو پھر دوستو دعا بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ کس موقع پر دعا کر رہے ہیں ابراہیم و اسماعیل؟ کعبے کی دیوار، چھت نہیں، کھڑکی نہیں، پرنالا نہیں، یا علی یا صلوات بھیج دینا محمد آل محمد پر۔ میں پتہ نہیں کہاں سے جا نہیں ہوگا، دیکھا کس کس منزل سے میں گزار رہا ہوں، کس کس مشکل ترین مضمون کو اپنے جذبات و احساسات پر قابو کرتے ہوئے۔ یہ میرے دوست سمجھتے ہیں جو میرے مزاج سے آگاہ ہیں، وہ جانتے ہیں، لیکن میں الحمدللہ کتمان حق بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ بھی جرم ہے۔ صلوات میرے یہاں محمد آل محمد، حق کو چھپاؤں گا بھی نہیں، حق کو چھپانا بھی جرم ہے، حق کو چھپانا بھی جرم ہے۔ اس لیے یہ جملہ ضرور کہوں گا عزیزان محترم، میرا ایمان یہ ہے کہ میں ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے، مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ میں کبھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اگلی مجلس پڑھنا نصیب ہوگی بھی یا نہیں، کبھی نہیں اس بات کی پرواہ کرتا، ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے پڑھتا ہوں۔
اس لیے یہ جملہ پوری توجہ کے ساتھ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کا حق بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے۔ جب سارے کراچی سے کھچ کر حیدرآباد سندھ تک مٹیاری تک کے دوست مجھے یہاں نظر آ رہے ہیں، روزانہ گاڑیوں پر آتے ہیں، روزانہ واپس جا رہے ہیں نیشنل پارک کی مجلسیں سن کر، مجھے علم ہے ایک ایک دوست کا شکر گزار ہوں، تو آپ کا حق بنتا ہے، میں چھپاؤں گا نہیں۔ موقع دیکھو، پوچھو علماء کرام سے، جب دیوار بلند کر رہے تھے کعبے کی، اس وقت کہا ہمارے اس دیوار بلند کرنے کی خدمت کو قبول فرما، دیوار کی خدمت کو قبول فرما، تو دعا تو کی، مگر اللہ نے اس دعا کا جواب آیت میں نہیں دیا۔ ابراہیم ہم تم نے دعا کی ہے آیت میں، وہ ہم لکھ دیں گے، مگر جواب آیت میں نہیں لکھیں گے، اس لیے کہ یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، کہیں کی آیت کہیں رکھ دیں گے، سوالی آیت میں جوابی آیت رکھ دیں گے، جوابی میں اجمالی رکھ دیں گے، اجمالی میں تفسیری رکھ دیں گے، مکی کو مدنی بنا دیں گے، مدنی کو مکی بنا دیں گے، ناسخ کو منسوخ کر دیں گے، منسوخ کو ناسخ کر دیں گے، محکم کو متشابہ کر دیں گے، متشابہ کو محکم کر دیں گے۔ اس لیے چونکہ تم نے دیوار بناتے ہوئے ہم سے دعا کی ہے، تو ہم نے تمہاری دعا جو قبول کرنا ہے وہ قرآن میں نہیں کریں گے، دیوار ہی میں تمہاری دعا قبول کریں گے۔ یہی دیوار جو تم نے بنائی ہے، اسی دیوار میں تمہارے بیٹے کے لیے ہم دروازہ بنا کر توجہ اللہ 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 بہت توجہ سلامت پوری طاقت سے سلامت رہو۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اے میرے خلیل، اے میرے ابراہیم، اے میرے دوست، تو نے دیوار بنائی، گھر بنایا میرے لیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تم نے ہم پہ احسان کیا ہے ہمارے خلیل، اپنی حیثیت کے مطابق ہم تمہیں اس کا انعام دیں گے، اپنی قدرت کے مطابق تم نے گھر ہمارے لیے بنایا، ہم گھر سے ماورا، ہم بیت سے ماورا، ہم لا مکان، ہم لا زمان، ہم یہ بیت تمہارے اہل بیت کے حوالے کریں گے، اور تیری نسل کے پہلے کو اس دیوار کو حکم دیں گے کہ جب اس کی ماں دیوار کے نزدیک آئے تو یہ شک ہو کر گواہی دے کہ کسی شجرہ خبیثہ کا نہیں، ابراہیم کی نسل سے آ رہا۔ دیوار جس کے لیے شک ہوئی ہے، جس نے بنائی تھی، صلوات بھیجو بابا سے بڑا، پاکیزہ شجرے سے آ رہا ہے۔ سجی دیکھیں کیسا بھائی بدر بھائی، مولا سلامت رکھے، حضور بہت توجہ، دعاؤں کا محتاج بزرگوں کی، سلامت رکھے بزرگوں کی، اتنی ہی بلند صلوات بھیج دو دوستو۔ بزرگوں سے دعاؤں کا محتاج ہوں، خدا سلامت رکھے پاک محرم ایسوسی ایشن کے اراکین کو، اتنی مقبول مجلسیں ان کے خلوص کی دلیل ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ سب حضرات کو۔ ایک جملے پر آپ توجہ فرما لیں عزیزان محترم، مجھے ولادت نہیں پڑھنا، مجھے تو ایک جملہ کہنا ہے۔ ابراہیم تم نے دعا کی تھی نا، ہم کاغذ پر اس کا جواب نہیں دیں گے، یہ مٹا دیں گے، ہم تحریر میں اس کا جواب نہیں دیں گے، یہ مٹا دیں گے۔ یہ تو عجیب لوگ ہیں، پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم دیوار میں شگاف کریں گے تمہارے بیٹے کے لیے، اور اس کے بعد انہیں بے انتہا دولت دیں گے۔
انہیں کعبے کا خادم بھی بنائیں گے, انہیں دولت بھی دیں گے, انہیں تیل کی دولت بھی دیں گے کہ علی دشمنی کرنے والوں ذرا ساری تیل کے کنویں بھیج کر اس شگاف کو مٹا تو دو. دوستوں کتاب میں پڑھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا, اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, کعبے کے اندر جا کر آیا ہوں, یہ سعادت نصیب ہوئی ہے. کعبے کے اندر گیا ہوں, جب وزیر اعظم کے ہمراہ گیا تھا ڈیلیگیشن میں, کعبے کے اندر گیا ہوں, کعبے کے اندر جا کر وہ شگاف دیکھا ہے, وہ آج تک اسی طرح سے موجود ہے. میں نے لوگ سجدے کر رہے تھے, میں دھمال ڈال کر کہہ رہا تھا اے علی کی دشمنی کرنے والے, تیل بیچنے والے تیلیوں, تم 1400 برس میں تیل کی ساری دولت بیچ کر بھی علی کے آنے کا نشان نہیں مٹا سکے, تو علی کا نام کیسے مٹا؟ سلامت رہیں, یاد رکھو وہ نشان آج تک باقی ہے. سیسا پگھلا کر بھی اونڈیلا گیا, چاندی بھی اونڈیلی گئی, لیکن جب معمار ہٹتے ہیں دیوار پھر پھٹ جاتی ہے, شگاف پھر. ارے دو ہی تو کائنات میں معجزے باقی رہ گئے ہیں. جی اپروچ سے اوپر جا رہا ہے, یہ اقبال بھائی اس کی تائید کر رہا ہے, اپروچ سے اوپر جا رہا ہے. اتنی بڑی حقیقت ہے, جاؤ تو دیکھو دو ہی تو معجزے رہ گئے ہیں. دیوار کو علی نے شک کیا تھا, اب تک نشان باقی. چاند کو نبی نے شک کیا تھا, اب تک نشان باقی. توجہ توجہ, صلوات بھیجے نا محمد آ رہے ہو, اب تک نشان باقی, اب تک نشان. بلند ترین صلوات بھیجے نا محمد آ رہے ہو. سمیٹ رہا ہوں سمندر کو, کیا کروں یہ وقت میرے پیروں میں زنجیریں ڈال دیتا ہے. جب میں پڑھنے کی منزل میں آتا ہوں اور آپ سننے کی منزل میں آتے ہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. اس جملے پر ذرا سی توجہ اور فرما لے کہ آج تک دیکھے ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی, ان کی دعا قبول ہوئی, ان کا نقش قدم شریعت بنا. اللہ جانے کون سمجھے گا یہ جملہ. معصوم کا نقش قدم شریعت بنا. جہاں ان کے پاؤں آئے وہاں نماز پڑھو. اب شریعت ہے, اب شریعت ہے, اب شریعت ہے, اب شریعت ہے. عزیزان محترم, اگر آپ کو میری تیسری مجلس آپ کے ذہن میں ہے, یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا. نوح کی بھی بیوی تھی, لوط کی بھی بیوی تھی, دونوں کافرہ تھی, دونوں جہنم میں چلی گئی, مگر عجیب منزل ہے عزیزان محترم. میں نے پوچھا عمرے کے موقع پر, وہاں جو وہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ متبع, ہاں وہ جو پڑھاتے بڑھاتے ہیں کچھ, ہاں نا, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ دو پہاڑیوں کے درمیان جو چکر لگا رہے ہیں صفا اور مروہ. جی یہ تمہیں نہیں پتا, یہ صفا اور مروہ کے درمیان. میں نے کہ کیوں, یہ کسی نبی کی سنت ہے؟ کہنے لگے نہیں. کسی رسول کی سنت ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کسی خلیفہ کی سنت ہے؟ کہنے لگے نہیں. کسی امام کی سنت ہے؟ کہنے لگے نہیں. لا. میں نے کسی مرد کی سنت ہے؟ کہنے لگے نہیں. شریعت دیکھیں آپ, شریعت دیکھیں آپ سر, یہ مرد کی سیرت ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا پھر کیا ہے؟ کہنے لگے یہ خاتون کی سیرت ہے. میں نے کہا کیا نام تھا ان خاتون کا؟ ارے کہنے کمال ہو, پاکستان سے آئے, اتنے بڑے اسکالر ہو, اتنے بڑے ڈیلیگیشن میں آئے ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کی سیرت ہے؟ میں کہا نہیں مجھے نہیں پتا نا, تم بتاؤ تو کس کی سیرت. میں جانتا نہیں نا, تم عرب کے سارے جاہل پڑھے لکھے ہو نا, تمہیں پتا ہے نا, تم کعبے کے ٹھیکیدار ہو, مجھے بتاؤ نا یہ چکر کیوں لگا رہے ہو, یہ کون تھی جی؟ توجہ, یہ کون تھی جناب حضرت؟ توجہ,
یہ جناب اسماعیل کی والدہ تھی، جناب اسماعیل کی والدہ ماجدہ تھی. تو پھر میں نے کہا جناب اسماعیل کی والدہ نے کیا کیا تھا کہ یہ اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دو پہاڑیوں کے درمیان انہوں نے چکر لگایا تھا، آگے پیچھے گئی تھی. میں نے کہا اچھا، تو خدا نے جناب اسماعیل کی والدہ کے قدم کی حرکت کو کعبے میں شریعت بنا دیا. بھائی میں کیا کہوں اس سے بڑا جملہ. قدم کی حرکت کو، نہ نبی ہے نہ رسول ہے، نہ امام ہے نہ معصومہ ہے، نبی کی ماں ہے، اپنے نبی کو بچانے کے لیے، بچے کو بچانے کے لیے دو پہاڑوں کے درمیان چکر لگایا. تو خدا، تو میں نے کہا اگر یہ کسی خاتون کی، عورت کی سنت ہے تو پھر یہ شریعت عورتوں پر واجب ہونا چاہیے تھی، یہ مرد کیوں چکر لگا رہا ہے؟ کہنے نہیں نہیں، شریعت سب کے لیے ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. صلوات بھیجنا محمد. یہاں فرق نہیں ہے، یہاں فرق نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا نا. یہاں فرق نہیں ہے. تو عزیزان محترم ابھی ذرا ایک جملے پر اور توجہ فرما لیں گفتگو ختم کر کے، پھر کل انشاءاللہ باقی کیا کیا شریعتیں باقی ہیں ابراہیم کی، معصوم کی، اور وہ شریعتیں کہاں ہماری شریعت محمدی سے مسلسل ہوئی ہیں وہ میں کل عرض کروں گا. یہ جملہ اور سن لیجئے جناب. اس کے بعد پھر عجیب عجیب مرحلے دیکھے. ہمارا تو پہلا اتفاق تھا نا، ہم نے کعبے کا طواف بھی کیا، ہم نے چکر بھی کاٹے، ہم سوچتے بھی رہے. لوگ دیوانہ وار چکر کاٹ رہے تھے، دیوانہ وار چکر کاٹ رہے تھے. ایک کونے سے شروع ہوتے تھے، دوسرے کونے تک آتے تھے، چکر میں چکر کاٹ رہے تھے. میں نے پوچھا ایک مولانا سے جو ہمارے ڈیلیگیشن میں تھے، خاصے مریش تھے، خاصے بزرگ تھے، خاصے مذہبی قسم کے انسان تھے، رحیم یار خان کے رہنے والے تھے، بڑے VVIP تھے. میں نے پوچھا مولانا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کعبے کی دیوار کے گرد جو آپ چکر لگا رہے ہیں؟ کہنے لگے کمال کر رہے ہیں بھائی، یہ طواف ہے، طواف. اچھا میں نے کہا یہ طواف ہے. میں نے کہا بھائی یہ طواف ہے کیا؟ کہنے لگے بس یہ طواف ہے. اتنی شریعت جانتے ہیں. کہنے بس یہ طواف ہے. میں نے کہا بھائی کیا طواف ہے؟ میں نے کہا آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں، میں آپ کو بتا دوں یہ طواف کیا ہے. طواف یہ دعائے ابراہیمی کا اثر ہے جسے استاد قمر جلالوی نے ایک مصرے میں سمجھا دیا ہے. چوتھے مصرے پر پورے مجمع کی توجہ. مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے. میں دوستو ایسے نہیں سناؤں گا، گفتگو ختم ہونے والی ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی. مسلمانوں پہ حج فرض عیاں ہے. طواف کعبہ ایک راز نہا ہے. طواف کعبہ ایک راز نہا ہے. کیا راز؟ حرم کے گرد پھر کر ڈھونڈتے ہیں بتوں کا توڑنے والا کا. یا علی یا علی یا علی. دوستو یہ جناب حجرہ کی سیرت کہ ان کے بچے کو پیاس لگی تو وہ اس کے لیے پانی تلاش کرنے دوڑی، پانی تلاش کرنے دوڑی. واپس آئیں تو دیکھا معصوم کی ایڑیوں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے. جو معصوم کی ایڑی سے چشمہ پھوٹ جائے نا وہ آب زمزم بن جاتا ہے. یہ ہے معصوم. اسماعیل خوش نصیب ہو. ہائے میرا اسماعیل کربلا، ہائے میرا ابراہیم کربلا، ہائے میرا اسماعیل کربلا. کچھ دوستوں کی فرمائش ہے کہ شہزادہ علی اصغر کے مصائب پڑھ، کچھ کی فرمائش ہے اکبر کے مصائب پڑھ. دوستو چاہے اصغر کے پڑھو یا اکبر کے پڑھو، اجڑ تو گئی بطول کی بیٹی ہے. مگر اتنا جملہ ضرور سن لینا زدارو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ علی اصغر کے مصائب میں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اصغر وہ واحد شہید ہے کربلا کا کہ جس کا خون اتنا وزنی تھا جسے نہ آسمان نے قبول کیا نہ زمین نے قبول کیا. حسین نے چلو میں لیا. اب اولاد والو
مجھے بتاؤ حسین اصغر کے خون کو لے کر کہاں جائے؟ آسمان قبول نہیں کرتا، زمین برداشت نہیں کرتی۔ نانا کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نانا مجھے بتاؤ میں اپنے بچے کا خون لے کر کہاں جاؤں؟ عزادارو برداشت کریں گے آپ؟ حسین نے جب یہ جملہ کہا نا، پشت پر کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ اب سمجھ گئے تو آنسو نہ روکو عزادارو۔ پشت پر کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ حسین پریشان نہ ہو، لالی اصغر کا خون میرے چہرے پر مل دے، میں فاطمہ زہرا قیامت کے روز اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل کر استغاثہ کروں گی۔ عزادارو چند جملے اور آپ کو زحمت، اسی طرح روتے رہیے۔ ہمارے اہل سنت کے عالم ہیں علامہ فتح زنگی پوری، انہوں نے کتاب لکھی قیامت صغریٰ، پوری کتاب شہزادہ علی اصغر پر ہے، اہل سنت کے عالم ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، ساری کتاب ایک طرف، یہ جملہ جو برداشت کر گیا اسے میں مان جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے حسین کے لیے علی اصغر کی گردن سے تیر نکالنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا ذوالفقار سے اصغر کی قبر کھودنا۔ اب ماتم کیے جاؤ ماتم۔ جتنا اصغر کی قبر ذوالفقار سے کھودنا۔ اولاد والو، میری ماں بہنوں، اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری گودیاں آباد رکھے۔ رباب کی گود اجڑ گئی، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، مصائب میں پڑھ چکا، ایک سوال کر کے گفتگو ختم کر دوں گا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو عزادارو کہ جب حسین اصغر کی قبر کھود رہے تھے تو اصغر کا لاشا رکھا کہاں تھا؟ مجھے تو کسی کتاب میں نہیں ملا، جی نہیں ملا، مولانا آپ بتائیں مجھے۔ ارے ذوالفقار سے قبر کھود رہے ہیں نا، اصغر کا لاشا، چھوٹے سے بچے کا لاشا یا تو کربلا کے تپتی ہوئی زمین پہ ہوگا یا خیمے سے رباب کو بلایا ہوگا، رباب آجا تو گود میں اصغر کا لاشا، ماتم کرو عزادارو۔